نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم شہر عید لا ينقصان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، اس طور پر کہ عبادات اور اعمال کا ایک ایسا سیزن اور ایک ایسا موسم دیا ہے جس میں انسان معمولی عمل کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی خوشنودی اور رضا حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ہے رمضان مبارک کا مہینہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے شہر عید لا ينقصان، کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ کبھی گھٹتا نہیں ہے۔ اس میں بشارت اور خوشخبری ہے ان تمام مومنین مسلمانوں کے لیے جو رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، ذکر و اذکار تلاوت کر کے، درود پڑھ کر، صدقہ اور خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اگر کبھی 29 کا بھی آئے گا، عام طور پر عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ 29 کا ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اجر و ثواب کے اعتبار سے برابر 30 دنوں کا اجر ثواب ملتا ہے۔ اس میں اس طور پر خوشنودی ہے، خوشخبری ہے امت کے لیے کہ اگر 29 دن رمضان کا مہینہ آئے گا اور 29 دن کا ہی اجر و ثواب ملے گا تو ایک دن کا اجر و ثواب کم ہوتا ہے۔ اس میں ایک انسان کو دلی کوفت اور تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی دیکھو ایک مہینہ تھا، 29 کا ہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ جیسے ایک آدمی مزدوری کرتا ہے یا ملازمت کرتا ہے، اگر اس کو کسی مہینے کی تنخواہ دن کے اعتبار سے دی جائے گی تو اس کو نقصان ہو جائے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مہینہ 28 کا آتا ہے، 29 کا آتا ہے، 30 کا آتا ہے، 31 کا آتا ہے، اس کو پورا مہینہ شمار کیا جاتا ہے اور اس کی تنخواہ اور اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے اور وہ مطمئن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام چلا کے رکھا ہے کہ اگر رمضان مبارک کا مہینہ 29 کا بھی آئے گا تب بھی پورے مہینے کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اس کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ اجر و ثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزہ رکھنے پر اور رمضان مبارک کے مہینے میں عبادت کرنے پر جو اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے گا، ان تمام گناہوں سے اور ہر طرح کی برائی سے اجتناب کیا جائے گا جن برائیوں اور گناہوں کی وجہ سے روزہ متاثر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں رب صائم لیس لہ من صیام الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزوں میں بھوک کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، انہیں سحری کے وقت اٹھے، سحری کھائی، دن بھر پھاکا رہے، پیاسا رہیں اور شام کے وقت افطار کیا ہے، اجر و ثواب کہیں نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ان کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے، بلکہ صرف اور صرف ان کو بھوک اور پیاس ہی حاصل ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے روزہ تو رکھا ہے لیکن جن چیزوں کی وجہ سے روزہ متاثر ہوتا ہے، جن چیزوں کی وجہ سے روزوں میں نقصان ہوتا ہے، ان چیزوں سے انہوں نے اجتناب نہیں کیا، پرہیز نہیں کیا ہے۔ لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ عمومی احوال میں یقیناً، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزوں کی حالت میں خصوصاً تمام گناہوں سے اور تمام برائیوں سے اجتناب کرنا بے حد ضروری ہے۔ حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، خیر کے متلاشی، خیر کے طلبگار، اچھائی کے طلبگار آگے بڑھ اور اچھائی کر، نیکی کر اور ثواب حاصل کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور جو گناہوں میں اور اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ اقصر، تو پیچھے ہٹ،
اس مہینے میں کم سے کم گناہوں سے باز رہ، تاکہ اس مہینے کی رحمت اور برکت تجھے بھی حاصل ہو جائے۔ لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس مہینے میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے کلی طور پر اجتناب کیا جائے گا، اور اس کو پھر اپنا لاہ عمل بنائیں گے، اور پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام اور نبی کریم نے دیے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ خاص طور پر جن چیزوں کی وجہ سے ہمارا روزہ متاثر ہوتا ہے وہ ہے گالی گلوچ، شور و شغب، چیخنا چلانا، فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ، جس دن تم میں سے کوئی آدمی روزے دار ہو اس کو نہ گالی گلوچ کرنا چاہیے نہ شور شگف کرنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ گالی گلوچ کی وجہ سے، برا بلا کہنے کی وجہ سے، کسی کو لان تان کرنے کی وجہ سے، اسی طرح فضول بکواس کرنے کی وجہ سے اور شور شغب کرنے کی وجہ سے روزہ متاثر ہوتا ہے۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو روزے کی حالت میں وہ قطعاً ان چیزوں سے اجتناب کرے گا، تب جا کے اس کو روزوں کا جو فائدہ ہے لعلکم تتقون وہ حاصل ہو جائے گا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل، روزہ ایک ڈھال ہے جو انسان کو دو دشمنوں سے بچاتا ہے، شیطان ایک دشمن ہے اور نفس دوسرا دشمن ہے۔ روزے کی وجہ سے ان دونوں دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے، لیکن یہ ڈھال روزہ تبھی ایک انسان کی حفاظت کرے گا جب ایک انسان گناہوں سے اجتناب کرے گا۔ لہذا خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روزہ ڈھال ہے، اس ڈھال کا اثر ایک انسان کو اس وقت حاصل ہوگا جب یہ لا یرفث ولا یجہل، کسی سے نادانی کی کا بات نہ کرے اور نہ ہی جہالت بری بات کرے اور نہ ہی گالی گلوچ کرے، کہ گالی گلوچ کی وجہ سے روزوں کا جو ڈھال والا اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنا ہر حال میں گناہ ہے، گناہ کبیرہ، کسی بھی صورت میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، اور روزے کی حالت میں تو بہرحال جھوٹ سے اجتناب کرنا ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، یعنی جس کی عادت ہے جھوٹ بولنے کی یا جھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی عادت نہیں چھوڑتا ہے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ شرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، یعنی وہ کھانا چھوڑ رہا ہے، پینا چھوڑ رہا ہے۔ کھانا پینا تو مباح ہے، جائز ہے، لیکن یہ ان مباح اور جائز کاموں کو چھوڑ رہا ہے۔ جو چیز چھوڑنی ضروری ہے، مثلا جھوٹ چھوڑنا ضروری ہے، اس سے بچتا نہیں ہے، تو حضرت نبی کریم نے فرمایا کہ اس سے فاقہ رہنا، کھانے پینے کو چھوڑنا اور دیگر جائز چیزوں کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت نہیں ہے، اصل تو ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ آج کل جو ماحول ہے، سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اسی طریقے سے بہت سارے چینلز ہیں، ان پر لوگ بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے بہت ساری جھوٹی افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں۔ رمضان مبارک کے متعلق من گھڑت حدیثیں پھیلائی جاتی ہیں، افطاری کے متعلق من گھڑت حدیثیں پھیلائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو اس وقت کی جو حالات ہے جس نے پورے معاشرے کو، پوری انسانیت کو کی کمر توڑ رکھی ہے اور تمام انسانوں کو نظر بند کر رکھا ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں جن سے لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرتے ہیں۔ اب اگر ایک انسان، عام حالتوں میں بھی ان سے بچنا ضروری ہے، اب ایک انسان رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنے واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے یا دیگر سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے یہ جھوٹی افواہیں پھیلاتا ہے بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ چونکہ اس نے جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا ہے، چونکہ اس کا آگے سینڈ کرنا، فارورڈ کرنا، یہ جھوٹ پر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے جبڑے میں لوہے کا ایک انکڑا ڈالا گیا ہے اور دوسرے جبڑے میں دوسرا، اور اس کو چیرا گیا اور گدی تک وہ اس کا چہرہ چیر دیا گیا ہے، منہ چیر دیا گیا ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون سا آدمی ہے جس کی یہ سزا ہے؟ تو انہوں نے جواب دے دیا کہ یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جو کوئی جھوٹی بات کہتا تھا اور اس کا جھوٹ پورے عالم میں پھیل جاتا ہے۔ تو آج کل اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کوئی بھی جھوٹی خبر سیکنڈوں میں پورے عالم میں پھیلائی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ کے ذریعے سے، ہمارے زبان کے ذریعے سے، ہمارے عمل کے ذریعے سے خود بھی جھوٹ سے بچنا ضروری، اور ہمارے عمل کے ذریعے سے کوئی ایسی جھوٹی خبر معاشرے میں، ماحول میں نہیں پھیلنی چاہیے جو ہمارے لیے وبال کا باعث بنے اور روزوں کے تلف اور روزوں کے ضائع ہونے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اسی طریقے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات ہے جس سے ہمیں ہر حال میں بچنا ضروری ہے، اور رمضان مبارک میں تو بہرحال اس سے بچنا از حد ضروری ہوگا، وہ ہے ملاوٹ، دھوکہ دہی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب غیروں کا کوئی تہوار ہوتا ہے، فیسٹیول ہوتا ہے، کوئی بڑا دن ہوتا ہے مذہب کے اعتبار سے، تو ان کے مذہبی جو فیسٹیول ہوتے ہیں، بڑے دن ہوتے ہیں اور متبرک ایام ان کے ہوتے ہیں، ان میں وہ ہر چیز میں چھوٹ دیتے ہیں۔ کھانے کی چیزوں میں بھی چھوٹ ہوتی ہے، پہننے کی چیزوں میں بھی چھوٹ ہوتی ہے، الیکٹرانکس جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی چھوٹ ہوتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب داخل ہوتا ہے، عید کا جب موقع ہوتا ہے، تو ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، ان کی قیمت بڑھتی ہے، ان کی ویلیو بڑھائی جاتی ہے، اور ذخیرہ اندوزی بھی کی جاتی ہے، اور دھوکہ دہی بھی ہوتی ہے، ہر طرح کا گناہ۔ حالانکہ ہمیں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو بتایا گیا کہ یہ مواسات، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں ہر ایک کی فکر کرنی چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں چیزوں کی قیمت کم کر کے بیچنا چاہیے تاکہ غریب سے غریب آدمی بھی اچھی طریقے سے رمضان المبارک کا روزہ رکھ سکے اور رمضان المبارک کا مہینہ گزار سکے، عید کر سکے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم الٹا کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دہی اور چیزوں کی قیمت اور ویلیو بڑھاتے ہیں، بڑھ چڑھ کر ان کو بیچتے ہیں، جس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم نے اس موقع پر فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کو امتی کہنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، اس کو مسلمان کہنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، آج انشاءاللہ پہلی سحری ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ اسی وقت سے، آج سے ہی عزم مصمم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں اور آئندہ پوری زندگی میں ہر طرح کے معاصی، ہر طرح کے گناہ سے اجتناب کریں گے، اور لوگ یہ جو ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ، اس میں بھرپور ہمدردی اور غمخواری کا مظاہرہ کریں گے۔ اپنے پڑوس میں جو کوئی بھوکا ہوگا، غریب ہوگا، محتاج ہوگا، اس کی ضرورتوں کا خیال کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے حتی الامکان ان حالات میں، ان پریشان کن حالات میں فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو میرے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔